کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور نبی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اپنی بدعمالیوں اور بے راہ روی میں حد سے بڑھ کر اللہ کی رضا کو نظر انداز کیا۔ اس قوم کا جو حشر ہوا اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ عذاب تھا جس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے، لیکن ہم اس کہانی میں اس کے انجام کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ عبرت حاصل کر سکیں اور ان غلطیوں سے بچ سکے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرف بھیجا۔ اس قوم میں ایک بہت ہی گھناؤنا گناہ عام تھا۔ مرد مردوں سے بدپیلی کرتے تھے، جو دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا، ان کے غلط کاموں سے روکا اور بار بار سمجھایا کہ یہ عمل نہ صرف فطرت کے خلاف ہے بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ مگر وہ لوگ نہ صرف نافرمان رہے بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام کا صبر تمام ہوا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ ان ظالموں کے خلاف فیصلہ فرمائے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گی۔ جیسے ہی قوم کے لوگوں کو خوبصورت مہمانوں کے بارے میں پتہ چلا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا، اپنی بیٹیوں کی پاکیزہ شادی کا مشورہ بھی دیا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو رات کے وقت شہر سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ جو ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے باہر نکلے، آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، زمین الٹ دی گئی اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی بچائے گئے، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، کیونکہ وہ دل سے اس قوم کے ساتھ تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں اور ظلم پر ہمیشہ صبر نہیں کرتا۔ اگر کوئی قوم حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بدعمالیوں سے باز آنا چاہیے، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔